یہ صدائے حریت جموں اور کشمیر ہے۔ محمد طارق خاص خبروں کے ساتھ۔ مقبوضہ وادی میں گزشتہ 29 روز سے کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ خوراک اور ادویات کی شدید قلت کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں۔ کشمیری عوام بھارتی سامراج کے سامنے جھکنے کے بجائے مزاحمت کے راستے پر گامزن ہیں۔ کشمیری عوام ایک کھلی جیل نما وادی میں محصور ہیں۔ قابض انتظامیہ نے وادی کشمیر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کیا ہے۔ جگہ جگہ بھارتی فوجی تعینات، جبکہ حریت قیادت اور بھارت نواز سیاستدان بدستور گھروں اور جیلوں میں بند ہیں۔ تعلیمی ادارے بند اور اخبارات کی اشاعت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ ہم اپنی کشمیری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ دست درازی کا انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ کراچی میں کشمیر مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ برسلز میں یورپی پارلیمنٹ میں آج مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال اور کشمیری عوام کو گھروں میں محصور اور لاک ڈاؤن کرنے پر بحث ہوگی۔ برطانیہ میں قائم بھارتی سفارت خانے کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد نے مظاہرہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں 4 ہفتوں سے جاری کرفیو ختم اور کشمیریوں کو حق خود ارادت دلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی ریاست آسام میں تقریباً 20 لاکھ افراد کی شہریت منسوخی کے اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اتنی بڑی تعداد کو شہریت سے محروم کرنے سے ان کی تقدیر غیر یقینی ہو گئی ہے۔ اب سنیے تبصرہ۔ مقبوضہ کشمیر، جس کا 5 اگست سے پوری دنیا سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، کشمیری عوام بھارتی جبر کے سامنے سیسا پلاہی دیوار کی مانند مزاحمت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ کشمیری عوام کے مظاہروں اور احتجاج سے خوفزدہ قابض انتظامیہ اب ڈرون کیمروں کا استعمال عمل میں لا رہی ہے تاکہ مظاہروں اور احتجاج میں شامل کشمیریوں کو شناخت کر کے انہیں گرفتار کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت گھروں پر چھاپوں میں تیزی اور اضافہ ہو رہا ہے۔ والدین کو بچوں کو سکولوں میں بھیجنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن والدین بچوں کی گرفتاری کو سکول بھیجنے پر ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ دکاندار تمام تر جبر کے باوجود دکانیں کھولنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ ان حالات میں جبکہ 90 لاکھ کشمیریوں کو قید کر رکھا گیا، کیا انصاف فراہم کرنے والے عالمی ادارے اندھے، گونگے، بہرے ہو چکے ہیں؟ 7 دہائیاں بیت جانے، لاکھوں لاشیں اٹھانے اور سینکڑوں زخم کھانے کے باوجود کشمیریوں کے لیے انصاف کیوں نہیں؟ کیا صرف وعدے اور اظہار مذمت ان کے خون کا نعم البدل ہیں؟ برصغیر میں امن اور انسانوں کی ترقی کے بجائے مودی پر جنگی جنون سوار ہے۔ اس وقت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ انسانیت کو شرمانے کے لیے کافی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔